یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پہ ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے، ہر دل کو سمجھنے کی خاطر بس خود سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی نیند نہ آئے پھولوں پہ کانٹوں پہ سونا پڑتا ہے، کبھی مر کے جینا پڑتا ہے، کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے۔ چاہت کا رنگ تھا نہ وفا کی لکیر تھی، قاتل کے ہاتھ میں تو حنا کی لکیر تھی، خوش ہوں کہ وقت قتل میرا رنگ سرخ تھا، میرے لبوں پہ حرف دعا کی لکیر تھی، میں کارواں کی راہ سمجھتا رہا جسے، صحرا کی ریت پر وہ ہوا کی لکیر تھی، سورج کو جس نے شب کے اندھیروں میں گم کیا، موجے شفق نہ تھی وہ قضا کی لکیر تھی، گزرا ہے سب کو دشت سے شاید وہ پردہ دار، ہر نقش پا کے ساتھ ردا کی لکیر تھی، کل اس کا خط ملا کہ صحیفہ وفا کا تھا، محسن ہر ایک سطر حیا کی لکیر تھی۔ اس شہر میں ایسی بھی قیامت نہ ہوئی تھی، تنہا تھے مگر خود سے تو وحشت نہ ہوئی تھی، یہ دن ہے کہ یاروں کا بھروسہ بھی نہیں ہے، وہ دن تھے کہ دشمن سے بھی نفرت نہ ہوئی تھی، اب سانس کا احساس بھی ایک بار گرا ہے، خود اپنے خلاف ایسی بغاوت نہ ہوئی تھی، اجڑے ہوئے اس دل کے ہر ایک زخم سے پوچھو، اس شہر میں کس کس سے محبت نہ ہوئی تھی، اب تیرے قریب آ کے بھی کچھ سوچ رہا ہوں، پہلے تجھے کھو کر بھی ندامت نہ ہوئی تھی، ہر شام ابھرتا تھا اسی دور سے مہتاب، لیکن دل وحشی کی یہ حالت نہ ہوئی تھی، خوابوں کی ہوا راز تھی جب تک مجھے محسن، یوں جاگتے رہنا میری عادت نہ ہوئی تھی، کیوں نہ ترک تعلق کی ابتدا کرتا، وہ دور دیس کا باسی تھا کیا وفا کرتا، وہ میرے ضبط کا اندازہ کرنے آیا تھا، میں ہنس کے زخم نہ کھاتا تو اور کیا کرتا، ہزار آئینہ خانوں میں بھی میں پا نہ سکا، وہ آئینہ جو مجھے خود سے آشنا کرتا، درے قفس پہ قیامت کا حفظ تھا، ورنہ صبا سے ذکر تیرا میں بھی سن لیا کرتا، میری زمین تو اگر مجھ کو راس آ جاتی، میری فتوں میں تجھے آسمان سا کرتا، غمِ جہاں کی محبت لبھا رہی تھی مجھے، میں کس طرح تیری چاہت پہ آسرا کرتا، اگر زبان نہ کٹتی تو شہر میں محسن، میں پتھروں کو بھی ایک روز ہم نوا کرتا، دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے، نہ منزل ہے نہ منزل کا نشاں ہے، کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے، میں ان شیشہ گروں سے پوچھتا ہوں کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے، قفس کی تیلیاں رنگین کیوں ہیں، یہاں پہ سر کو پھوڑا ہے کسی نے، چمن میں بخدا شبنم نہیں ہے، یہاں دامن نچوڑا ہے کسی نے، ہے دیوانوں کو زنجیروں سے نسبت، یہ رشتہ خوب جوڑا ہے کسی نے، محبت میں مجھے برباد کر کے لہو دل کا نچوڑا ہے کسی نے، بھری محفل میں مجنوں نے پکارا، میری لیلا کو دیکھا ہے کسی نے، حال دل سب سے چھپانے میں مزہ آتا ہے، آپ پوچھیں تو بتانے میں مزہ آتا ہے، روشنی بوجھ سی لگتی ہے شب ہجراں میں، ہاں مگر دل کو جلانے میں مزہ آتا ہے، جس کے کچھ تار الجھ جاتے ہیں دل کی صورت، بس اسی ساز پہ گانے میں مزہ آتا ہے، جہاں بچانے کا تصور بھی برا لگتا ہے، عشق میں جان گنوانے میں مزہ آتا ہے، یاد کر کر کے وہ گرمی کی بھری دوپہریں، پہلی بارش میں نہانے میں مزہ آتا ہے،
سب سے چھپا کے درد جو وہ مسکرا دیا، اس کی ہنسی نے آج مجھے تو رلا دیا۔ لہجے سے اٹھ رہی تھی یوں داستان درد، چہرہ بتا رہا تھا کہ سب کچھ گنوا دیا۔ آواز میں تھا کرب، آنکھوں میں نمی تھی، اور کہہ رہا تھا میں نے تو سب کچھ بھلا دیا۔ جانے کیا لوگوں سے تھیں اسے شکایتیں، تنہائیوں کے دیس میں خود کو بسا دیا۔ خود بھی تو وہ بچھڑ کے ادھورا سا ہو گیا، مجھ کو بھی اس ہجوم میں تنہا بنا دیا۔ باتوں باتوں میں بچھڑنے کا اشارہ کر کے خود بھی رویا وہ بات ہم سے کنارہ کر کے۔ سوچتا رہتا ہوں تنہائی میں انجام خلوص، پھر اسی جرم محبت کو دوبارہ کر کے۔ جگمگا دی ہیں تیرے شہر کی گلیاں میں نے، اپنے ہر اشک کو پلکوں پہ ستارہ کر کے۔ دیکھ لیتے ہیں چلو حوصلہ اپنے دل کا، اور کچھ روز تیرے ساتھ گزارا کر کے۔ ایک ہی شہر میں رہنا ہے مگر ملنا نہیں، دیکھتے ہیں یہ اذیت بھی گوارا کر کے۔ جب بھی تم چاہو مجھے زخم نیا دیتے رہو، بعد میں پھر مجھے سہنے کی دعا دیتے رہو۔ ٹھیک سے سوچ سمجھ کر مجھے رخصت کرنا، یہ نہ ہو بعد میں رو رو کے صدا دیتے رہو۔ ٹھیک ہے مان لیا ہے کہ خطا تھی میری، جیسے تم چاہو میں حاضر ہوں سزا دیتے رہو۔ چھوڑ جاؤ گے تو رو دھو کے سنبھل جاؤں گا، پاس رہ کر مجھے غم حد سے سوا دیتے رہو۔ روٹ کر وہ جو تمہیں خود ہی منا لیتا ہے، زین تم اس کو دعا سب سے جدا دیتے رہو۔ اگر میں چھوڑ جاؤں شہر تیرا تمہیں کیسا لگے گا، چھین لوں تم سے صبر تیرا تمہیں کیسا لگے گا۔ بے وفائی دیکھ کر بے وفائی سیکھ لوں میں بھی، جو تم ہی پر برسے قہر تیرا تمہیں کیسا لگے گا۔ میرا گھر توڑ کر مسکرانے والے، جو خلاف ہو جائے تمہارے شہر تیرا تمہیں کیسا لگے گا۔ میری مفلس قسمت پہ جو لگائی تہمت تو نے، اور تم پر ہی مسکرائے اگر مقدر تیرا تمہیں کیسا لگے گا۔ اپنی جھوٹی محبت کے دعوے نہ کر اتنے عباس، چیر کر جو دیکھے کوئی جگر تیرا تمہیں کیسا لگے گا۔ اگر میں چھوڑ جاؤں شہر تیرا تمہیں کیسا لگے گا۔ تیرے ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے۔ آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے۔ ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے، وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے۔ آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے۔ میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے۔ منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے۔ انکار نہ اقرار بڑی دیر سے چپ ہے، کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہے۔ آسان نہ کر دی ہو کہیں موت نے مشکل، روتے ہوئے بیمار بڑی دیر سے چپ ہے۔ اب کوئی اشارہ ہے نہ پیغام نہ آہٹ، باموں در دیوار بڑی دیر سے چپ ہے۔ ساقی یہ خاموشی بھی تو کچھ غور طلب ہے، ساقی تیرے میخوار بڑی دیر سے چپ ہے۔ یہ برق نشے من پہ گری تھی کہ قفس پر، مرغان گرفتار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ اس شہر میں ہر جنس بنی یوسف کنعا، بازار کے بازار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ پھر نعرے مستانہ فرازاؤ لگائے، اہل رسن و دار بڑی دیر سے چپ ہیں۔
میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں ہوں درد عشق سے جاں بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے، میرے داغ دل سے ہے روشنی اسی روشنی سے ہے زندگی، مجھے ڈر ہے اے میرے چارگر یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر تیرا کیا بھروسہ ہے چارگر، یہ تیری نوازش مختصر میرا درد اور بڑھا نہ دے، میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے، وہ اٹھے ہیں لے کے خمو صبح ارے او شکیل کہاں ہے تو، تیرا جام لینے کو بزم میں کوئی اور ہاتھ بڑھا نہ دے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ قرآن کہتا ہے اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے، کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، مشکلات کا حل اللہ ہی نکال سکتا ہے، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ سورہ رحمان، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کا اختتام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے، تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ اللہ کی طاقت، تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اللہ ہے نا جس سے مانگا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ اللہ محبت سے جوڑ دیتا ہے، لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کے ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں، اور اس ذرے ذرے کو اللہ اپنی محبت سے اتنا مضبوط جوڑتا ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ شادی کے بعد ہر لڑکی کو اپنے گھر کا سکھ نصیب کرے، کبھی کسی اور کی محتاجی نہ آئے، ایسا گھر ہو جس میں وہ سر اٹھا کر جی سکے نہ کہ سر چکا کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اگر آپ تہجد کے وقت نماز کے لیے اٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتے تو کم از کم سحری کے وقت بستر پر لیٹے لیٹے ہی استغفار کر کے استغفار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور متقین میں سے وہ لوگ ہیں جو سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے،
وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس ذمے کو بھی وہی لے لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ تمام فکروں سے آزادی کی دعا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے ظلم کیا ہو تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا، یہ تو شرک سے بری ہو گیا۔ پھر دوسرے آدمی کو دیکھا، وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی برکت سے اس کی بخشش ہو گئی۔ دو سجدوں کے درمیان پڑھنے کی ایک دعا، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ سورۃ الملک کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی ایک سورت جو 30 آیتوں والی ہے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی دونوں تیری جنت اور جہنم ہے۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نظر پھیر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر، اور ایسا کلام مت کر کہ جس سے کل تجھے معذرت کرنا پڑے۔ نیز جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل نا امید اور غنی ہو جا۔ جنت کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے۔ اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس پر باقی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپ دادا کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے تو اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اللہ کو دین کا وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی سے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔
اللہ کی قسم ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنی موت کے بعد جو چیزیں دنیا میں چھوڑ جاتا ہے ان میں سے بہترین چیزیں 3 ہیں: نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے، صدقہ جاریہ جس سے نفع جاری رہے، اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا، اور ایسا علم کہ اس کے بعد اس پر عمل کیا جاتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے، پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ نماز جتنی پاؤ اسے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اسے پوری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی ایماندار ہی رہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہیں، جن کے کھلانے پہنانے کے تم ذمہ دار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو اپنے گھروں میں جلتی ہوئی آگ مت چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے اور قرآن تیری دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کوئی بات اتنی زیادہ توجہ اور ہم تنگوش ہو کر نہیں سنتا جتنی 2 رکعتیں پڑھنے والے بندے کی سنتا ہے، اور بندہ جب تک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کہ اس دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اسے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے، یہ قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے، اور یہ آیت آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر تو میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ خاموشی میں نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ الحمدللہ کہنے کی فضیلت۔ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، گویا ہر حرف جنت کے ہر دروازے کے لیے کنجی کے مانند ہوگی۔ تو جس بندے کو الحمدللہ کثرت سے کہنے کی عادت ہوگی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم لقمان کہا کرتے تھے کہ جب کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، تسلی اور تشفی دو، نفرت نہ پھیلاؤ۔ ڈپریشن کی دعا۔ ڈپریشن میں سورۃ توبہ کی آخری آیت تلاوت کرتے رہا کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اس وقت کا صدقہ دینا افضل ہے جب تم تندرست ہو اور تمہیں دولت کی حرص ہو اور تم عیش و راحت کی آرزو رکھتے ہو اور محتاجی سے ڈرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اللہ کی، اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے لیے اچھی ہی دعا کرو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بے جا اڑا دیتے ہیں، انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر کیا ہے؟ گویا عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کی نیند، کھانے پینے سب میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس لیے جب مسافر اپنا کام پورا کر لے تو اسے جلدی گھر واپس آ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دعا ہی عبادت ہے، اور تمہارے رب نے کہا، دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دیا۔ افضل شخص کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کے ساتھ اپنے مالوں کی حفاظت کرو اور صدقے کے ساتھ اپنے بیماروں کا علاج کرو اور مصائب کی موجوں کا سامنا کرو دعا کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کو واپس نہ کیا جائے، تکیہ، خوشبو اور دودھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی۔ بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ، اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے والدین یعنی ماں اور باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندے کی روح حلقوم تک نہ پہنچے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے ہاں فرشتوں کے پاس ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہو تو وہ 4 چیزوں عذاب جہنم، عذاب قبر، موت و حیات کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کس سے محبت کرنے کو کہا؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے پیاری بیٹی، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، یعنی میں بھی اس سے ضرور محبت کروں گی جس سے آپ کو محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سو تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو۔ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے
ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ ماں کی گود سے قبر کی آگوش تک اللہ معافی، اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ شافی، اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، مجھے صحت عطا فرما دے۔ اللہ کافی، اللہ تو ہی میرے لیے ہر مشکل میں کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاتموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ مانگنا ہے تو مقدر مانگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ بد نصیبی کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کا لالچ۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے تو دونوں قیامت کے دن تک کشتی لڑتے رہتے ہیں، یعنی دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دعا آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا فاصلہ 100 سال ہے، اہل جنت کے کپڑے اس کے غلافوں سے نکلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر عورتوں کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے بچو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں نازل کی جاتی ہے، اس لیے تم برتن کے کنارے سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہذا اللہ کے بندوں دعا ضرور کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا اور معافی کا سوال کرو، موت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ابن آدم انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا بندہ بہتر ہے اور کون قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند تر درجہ کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل میں سے فاطمۃ الزہرا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم پر رحم کرے اس کو اللہ قیامت کے روز عذاب نہیں دے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ پاک اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ بہتان لگانے کا انجام۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن یا مومنہ پر بہتان لگائے یا اس کی نسبت وہ بات کہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ پاک اس کو آگ کے پشت پر جگہ دے گا۔
زبان کے مقتول حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جس کی طرف اس کا بھائی صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے اور وہ صلح نہ کرے۔ بدنام کرنے کا انجام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے، یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے، وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ محبتیں عزت ہوتی ہیں، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کر، کل آپ جن کے لیے مذاق تھے آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، مگر ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ جنت میں 6 چیزیں نہیں ہوں گی، جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہ ہوں گی، موت نہ ہوگی، نیند نہ ہوگی، حسد نہ ہوگا، نجاست نہ ہوگی، بڑھاپا نہ ہوگا، داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتا ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ میرا اللہ جب کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو بدلے میں اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ اپنی موت کو یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہارے محب 3 موقعوں پر خوش ہوتے ہیں، ایک روح نکلتے وقت جب تم وہاں موجود ہوتے ہو، دوسرا قبروں میں سوال کے وقت جب تم انہیں جواب بتا رہے ہوتے ہو، تیسرا خدا کے سامنے پیشی کے وقت جب تم وہاں انہیں درس سے معرفت دو گے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں
بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ سب سے پہلے نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی، سب سے پہلے نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی، سب سے پہلے نماز عصر حضرت عزیز علیہ السلام نے ادا کی، سب سے پہلے نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی، سب سے پہلے نماز عشاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ: پہلا، جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، فائدہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ دوسرا، رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، فائدہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ تیسرا، جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، فائدہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ چوتھا، اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، فائدہ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ بنی نجار کے ایک باغ میں دیوانہ اونٹ گھس آیا، جو شخص بھی اس باغ میں آتا وہ اونٹ اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو میں چلتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ سے فرمایا، ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نکیل لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور اونٹ آرام سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کافروں کے سوا مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ منافق کی نشانیاں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کہے تو جھوٹ کہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسے ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتہ داروں کی دشمنی بچھوؤں کے ڈنک مارنے سے زیادہ اذیتناک ہوتی ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیا پتا وہ خود اپنی ہی ذات سے جنگ کر رہا ہو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ حدیث مبارک: سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہے خدا جانتا ہے، تو عظمت الہی پر مشتمل اس جملے کی وجہ سے عرش کانپنے لگتا ہے۔ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت پھول کی مانند ہے نہ کہ پہلوان، بس اس کے ساتھ پھولوں جیسا برتاؤ کیا کرو۔ جان لو، اگر تم اپنے رب پہ بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ الحمدللہ، شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا۔ اے اللہ، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما۔ آمین۔
جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے۔ صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی ہے میں نے اس کو نہیں دینی۔ طنز اور بحث سے ہمیشہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ میرے لفظوں سے نہ کر میرے کردار کا فیصلہ، تیرا وجود ٹوٹ جائے گا میری حقیقت ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹتے جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہو، یقین مانو وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئیں گی ضرور۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک اس دنیا میں مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوں گی، اور لوگ قرآن کو موسیقی کی طرز پر تلاوت کیا کریں گے
اور اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں پر لوگ تعجب کریں گے اور اسے نیا سمجھیں گے۔ مولوی صاحب نے دیکھا بریانی میں بڑا سا لیگ پیس دوسری طرف ہے تو تھال کو گھما کر اپنی طرف کر لیا۔ کسی نے پوچھا مولوی صاحب یہ کیا؟ مولوی صاحب بولے مرغی کے پاؤں قبلے کی طرف تھے۔ درد پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب آپ سے کوئی جھوٹ بول رہا ہو اور سچ آپ کو پتا ہو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور اگر تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کچھ لوگ ہوائی چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ سب کو سب کا پتا ہے مگر اپنا کسی کو نہیں پتا۔ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بن جایا کرتے ہیں۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہیں، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لیڈے کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے لیکن ایک بھی آ جائے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ تکلیف وہ سواری ہے جس پر سوار ہونا آ جائے تو انسان صبر کی منزل کو پا لیتا ہے، اور صبر اس مقام کا نام ہے جہاں اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ اسٹیٹس لگانے سے نہیں ٹانگیں دبانے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو آن لائن کے بجائے آف لائن وش کیجیے، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں۔ منافق آل ان ون ٹائپ کا وہ پرزہ ہے جو ہر قسم کے ماحول میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ فوری طور پر ایڈجسٹ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ کبھی فائدہ اٹھا کر تھک جاؤ تو اپنی گری ہوئی سوچ بھی اٹھا لینا۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ انسان جتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے، انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کر، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ مخالفت ڈٹ کے کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ مخالفت جرت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ ایک سویرا تھا جب ہنس کر اٹھا کرتے تھے ہم، اور آج کئی بار بنا مسکرائے ہی شام ہو جاتی ہے۔ کتنے دور نکل گئے ہم رشتوں کو نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسکراتے بہت ہیں، ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ جب کمینے عروج پاتے ہیں، اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں۔ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند پھونکوں میں پھول جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھاتے ہیں۔ سب سے بڑا منافق اور بدبودار اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ غلط کو غلط
کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ خیال رکھیں، گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے۔ بغیر پوچھے جو کچھ دستیاب ہو سامنے رکھیں، اس سے گھر میں برکت آئے گی اور اللہ بھی خوب راضی ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ پاک نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کے شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ افسوس، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ زیادہ سوچو نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ شادی میں رکاوٹ دور کرنے کا وظیفہ، یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا رحیم ہو۔ عمل، اگر شادی میں کوئی رکاوٹ ہو تو ہر نماز کے بعد 222 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھنڈے پانی سے کبھی مت نہاؤ، کیونکہ انسان کے جسم کو ٹھنڈا پانی ضعیف بنا دیتا ہے، پر جب گرم پانی سے نہاؤ تو ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھو لیا کرو، یہ عمل بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ پاک تم سے راضی ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کر دیتی ہیں۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ بے حس لوگ، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت۔ کچھ رشتہ دار بالکل کورونا کی طرح ہوتے ہیں، ان سے مناسب فاصلہ رکھنے میں ہی آپ محفوظ اور پرسکون رہ سکتے ہیں۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے حرامی لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد، منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اذان سن کر نماز کو نہ جانے والا شیطان کا باپ ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، امام سے پہلے رکوع سجدہ کرنے والا شیطان کا بیٹا ہے،
مہمان کے آنے پر منہ چڑھانے والی شیطان کی ماں ہے، سر پر دوپٹہ نہ کرنے والی شیطان کی بیوی ہے، بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانے والا شیطان کی اولاد ہے، جو یہ باتیں کسی کو بتائے وہ شیطان کا دشمن ہے، اور جو نہ بتائے وہ شیطان کا دوست ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پیئیں، روز 1 انچ تک قد لمبا ہوتا جائے گا۔ چنے کے دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ نہار منہ، ماتھے پر بادام کا تیل لگا لیا کرو، 90 سال تک سر میں درد نہیں ہوگا۔ یہ غلطی نہ کریں، گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا مت جمع کرو، کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہے، شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ بیر کے درخت کے نیچے پیشاب کرو تو جن تنگ کرتے ہیں، رات کو درخت کو ہلاؤ تو تمہارے سر میں درد ہوگا۔ سفید لباس پہن کر اندھیرے میں جاؤ تو تمہیں عجیب مخلوق نظر آنے کا خدشہ ہوگا۔ خوشبو لگا کر رات کو کیکر کے درخت کے پاس ہرگز مت جاؤ، ورنہ جنات تم پر عاشق ہو جائیں گے۔ حکیم لقمان کے عورت کے خاص مشورے: روز 1 بال اکھاڑنے سے بال لمبے ہوں گے، کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے، سونے سے پہلے لیموں چاٹ لیں، نیند اچھی آئے گی، نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گا، روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی کبھی بڑھے گی ہی نہیں، چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہے تو دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روز لگائیں۔ جو عورت تیز بولے وہ دولت کی لالچی نہیں ہوتی، جو عورت آہستہ بولے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے، جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی بھروسہ مت کرو، جو عورت کم بولے وہ دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے، جو عورت زیادہ سنورتی ہے وہ بد اخلاق ہوتی ہے، جو عورت زیادہ سنورتی ہے وہ مغرور ہوتی ہے، اچھی عورت ہمیشہ سادہ طبیعت کی ہوتی ہے، جو عورت اللہ کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑتی وہ اصل میں عورت کہلانے کے لائق ہے۔ تعریف، عزت، پیار اور وقت، یہ 4 چیزیں عورت کی ضرورت ہیں۔ جس مرد کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے، اور جو مرد ان 4 کو خاطر میں نہیں لاتا وہ عورت کے دل سے نکل جاتا ہے۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ جب بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے، ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور شوہر کی حالت بھی رونے جیسی ہو جاتی ہے۔ عورت اور بچے پر کبھی بھی ہاتھ مت اٹھائیں اور نہ ان سے گالی گلوچ کریں، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں، آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں، مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی عزت ان کے دل میں ختم ہو جائے گی اور یہ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔ گندی زبان میں بات کرنا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبانی یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ پاک تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا۔
اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے جتنی اونچائی سے گرایا جائے، کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھکا دیا جن پر مجھے یقین تھا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی تم سے بدتمیزی کرتا ہے وہ تمہارا قرضی بن جاتا ہے۔ اب تم بدلہ نہ لو اور اللہ پر چھوڑ دو، پھر دیکھ لینا کہ کس کا مقام بلند ہوا۔ الزام لگتے رہتے ہیں، بس یاد رہے کہ تم نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ لوگوں کی گالیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں پریشانی کی بات نہیں، بلکہ ایک کریڈٹ ہیں جسے تم قیامت میں کیش کرو گے، یعنی ان بد اخلاقیوں کے بدلے تم ان کی نیکیاں لوگے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ میں نے تعلقات میں معاہدے کرنا چھوڑ دیا ہے، جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ۔ لوگوں کے دلوں میں جو جگہ بنتی ہے وہ پیسے سے نہیں بنتی، وہ انسانیت سے بنتی ہے، وہ عالی اخلاق سے بنتی ہے، وہ عالی کردار سے بنتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے اقبال، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ جو رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ صبر کرو کیونکہ تمہارا نمازوں میں رونا ضائع نہیں جائے گا، وہ جانتا ہے تم کب اور کیوں روئے۔ جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تب اللہ پاک تمہیں کسی غم میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ پاک خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ عجیب زمانہ چل رہا ہے، جس کو دیکھو چل رہا ہے۔ جب لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اصل اوقات ہے۔ عورت کو سسرال میں شوہر کا ساتھ حاصل ہو تو کسی کی مجال جو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ لے۔ زیادتی اور ناانصافی اس عورت کے ساتھ ہوتی ہے جس کا شوہر اس کو گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ اپنے بیوی بچوں کو کبھی بھی اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ خاندانی لوگوں کو تکلیف میں دیا ہوا پانی بھی یاد رہتا ہے اور بدخصلت لوگوں کو دیا ہوا خون بھی بھول جاتا ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ میاں بیوی کی 3 باتیں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کے منتظر رہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ لوگ ہمارے کبھی نہیں ہوتے، بس وقت کچھ پل کے لیے ان کو ہمارے پاس لے آتا ہے، نہ جانے کیوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھیں، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا وہاب 7 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا اس کی دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ پریشان ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ 3 کام اللہ کو پسند: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ پاک نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی 2 بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے، کھو دینے کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ ہر حال میں شکر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اللہ پاک شکر گزاروں سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔